ہمارے اس اجتہاد کے پروسیس میں 2 مرتبہ کاری ضربیں لگی، لیکن دونوں ہی مرتبہ 2 علماء آگے بڑھے، یعنی ایک مرتبہ ایک عالم، دوسری مرتبہ دوسرا عالم، جس نے آگے بڑھ کر اس نقصان کا سدباب کیا ہے، ریکٹیفائی کیا۔ ایک کون سا موقع تھا؟ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کہ جو 2 کتابیں کتب اربع میں سے لکھنے والے، شیخ طوسی کہ جن کو شیخ الطائفہ کہا جاتا، اتنا روب ہے، علم کی ایسی دھاک بندھی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے کہ شیخ الطائفہ ان کو کہا گیا، یعنی قبیلے کا سردار، علماء کا سردار، شیعوں کا سردار۔ اتنی دھاک تھی ان کی کہ شیخ طوسی کے انتقال کے بعد بھی علماء کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے خلاف فتویٰ دیں، بس جو شیخ طوسی نے کہہ دیا وہی ہے، وہی چلے گا، وہی چلے گا، وہی چلے گا۔ ایک جمود آ گیا اجتہاد کے اندر، 100 سال تک یہ جمود رہا تقریباً، اجتہاد رک گیا، پروسیس رک گئی۔ تو ایک مجاہد عالم کھڑے ہوئے انہی کی اولادوں میں سے، شیخ طوسی کی اولادوں میں سے، ابن ادریس علیہ الرحمہ صاحب السرائر، اور انہوں نے اس جمود کو توڑا اور پھر شیخ طوسی کے فتووں کے خلاف فتوے دیے، اور پھر دوبارہ سے اجتہاد کا پروسیس آہستہ آہستہ آگے بڑھا، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن پھر جب 11ویں صدی آئی تو اخباری علماء کا گروہ آیا کہ جنہوں نے کہا کہ حکم کو حاصل کرنے کے مدارک اور ماخذ میں عقل کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے حتیٰ ملازمات عقلیہ، اور اصول فقہ، کہ جس کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی قواعد فقہیہ ہیں، ان کو روایات اور احادیث کے ذریعے سے بنایا گیا۔ سنا ہے نا آپ نے؟ اصول فقہ ان کی کوئی ویلیو نہیں، لہذا وہ لوگ کہ جو اصول فقہ کو نہیں مانتے تھے، عقل کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، حتیٰ ملازمات عقلیہ کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ گروہ بنا اخباری علماء کا۔ اور جو ان دونوں کی حجیت کو قبول کرتے تھے، عقل کی حجیت ملازمات عقلیہ کی اور اصول فقہ کی حجیت کہ جو احادیث کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے بنائے گئے، ان علماء کو کہا گیا اصولی علماء۔ آپ نے اصطلاح سنی ہے کہ نہیں سنی کہ اخباری عالم ہے یہ اصولی عالم؟ تو اصولی سے مطلب یہ ہے کہ اصول فقہ کا ماننے والا۔ اب اخباری علماء نے عقل کو نکال دیا، اصول فقہ کو نکال دیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اصول فقہ اس کا کمال یہ، پلیز سوئیے گا مت، میں جانتا ہوں بڑی سخت ہو گئی یہ بات۔ اصول فقہ کا کمال یہ ہے کہ وہ موضوع کہ جو ائمہ کے زمانے میں نہیں تھے، ان کا حکم اگر معلوم ہوتا ہے تو انہی اصول فقہ کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ آئے تھے میرے پاس دبئی کے اندر 1-2 افراد مناظرہ کرنے کے لیے، تو ان سے میں نے پہلا ہی سوال یہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے، حدیث دکھا دیں مجھے۔ یہ جو گھڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے، حدیث دکھا دیں آپ مجھے۔ کہنے حدیث میں تو نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کہ جب حدیث میں نہیں ملے گا تو اتار دیجئے، یا ثابت کیجئے کہ اہل بیت راضی ہیں، جائز قرار دیتے ہیں، اور جب جائز قرار نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ مجھے بھی پتا ہے کہ حدیث میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان مسائل کو حل کرنے والا ہے اصول فقہ جو حدیث ہی سے بنایا گیا ہے۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ یہ آخر کی باتیں میں نے اس لیے کی تاکہ کل پھر آپ کے سامنے بالکل آخری مرحلہ جو ہے کہ کیوں علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو کمپلیٹ کر دوں۔ بس آخری بات، اخباری علماء صورتحال کیا کہ 11ویں صدی ہجری میں ان کا ظہور ہوا، اور 12ویں صدی ہجری میں وہاں پر شیخ طوسی کے بعد ابن ادریس علیہ الرحمہ جمود کو توڑا، اجتہاد کو پھر سے آگے بڑھایا،
اور یہاں پر اخباری علماء کے مقابلے میں شخصیت آئی 12ویں صدی کے اندر، آغا وحید بہبہانی علیہ الرحمہ، کہ مختلف مقامات پر کثرت کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ اخباری علماء سے مناظرہ کیا، یہاں تک کہ اخباری فکر جو ہے منقرض ہو گئی، ختم ہو گئی اخباری فکر۔ لیکن آج وہ کہ جو مراجع کی انسلٹ کرنا چاہتے ہیں، مراجع کی مجتہدین کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، انہیں واللہ نہیں پتا کہ اخباریت کیا ہے، اخباریت کا نام لیتے ہیں۔ میں بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں، انہیں نہیں پتا کہ اخباریت کیا ہے، لیکن چونکہ مراجع کی مخالفت کرنی ہے، اور ایک زمانے میں اصولی فقہا اور اخباری فقہا کے درمیان اختلاف ہوا تھا، مناظرے ہوئے تھے، بس اس بات کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ میرا ان سے صرف اتنا کہنا، ایک بات تو صرف یہ بتا دوں کہ بھائی جب نہ عقل کو دیکھنا ہے، نہ ملازمات کو دیکھنا ہے، نہ اصول فقہ کو دیکھنا ہے، آپ یقین مانیں گے بہت ساری چیزیں، میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اخباری علماء کا کہنا یہ کہ جیسے حدیث ہے بس ویسے ہی اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا، چاہے مصلحت کوئی بھی ہو، چاہے زمانہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ بظاہر یہ بات واقعاً ایک علی کے ماننے کے والے کے لیے، اہل بیت کے ماننے والے کے لیے بہت اچھی لگتی ہے یہ بات، وہ جو اہل بیت نے کہا ہے ویسا بالکل من و ان آپ امپلیمنٹ کر دیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ جو اصولی علماء ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ من و ان امپلیمنٹ کریں، لیکن جہاں پر موضوع تبدیل ہو جائے تو پھر وہاں پر اصول فقہ آئے گا۔ لیکن من و ان بغیر کسی عقل کو استعمال کیے، ایک مثال دوں گا، مثلا جس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ختم کر رہا ہوں بالکل اینڈ پر، آپ کے فرزند جناب اسماعیل کا انتقال ہوا، توجہ رکھیے گا، ختم کر رہا ہوں۔ تو امام نے اپنے فرزند کے کفن پہ یہ لکھا تھا، شہدہ اسماعیل، کہ اسماعیل گواہی دیتا تھا انہو لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد پورا کلمہ، جو میرا بیٹا اسماعیل ہے، یہ اسماعیل شہدہ اسماعیل انہو لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پورا کلمہ۔ اب کیا ہوا؟ یہ روایت اور یہ حدیث اخباری علماء کے پاس، مرنے والے کا نام کیا ہے؟ محمد علی۔ بھائی مجمع میں کوئی ہو تو میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، مرنے والے کا نام مثلاً ہے ہاشم رضا، چلیے اپنے اوپر لے لیتا ہوں۔ تب میرے کفن پر بھی اخباری علماء کیا لکھیں گے؟ کیا لکھنا چاہیے بھائی؟ شہدہ ہاشم رضا انہو لا الہ الا اللہ انشاءاللہ۔ لیکن اخباری علماء کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ حدیث میں اسماعیل کا نام آیا ہے، لہذا اس کے کفن پہ چاہے یہ کفن ہاشم رضا کا ہو، اس پہ بھی لکھا جائے گا شہدہ اسماعیل انہو لا الہ الا اللہ۔ اس لیے کہ عقل کو استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ مصالحت کو دیکھنا نہیں ہے، یہ تاریخ میں ہوا ہے بھائی، یہ میں نے صرف ایک مثال دی۔